تیسرا اور آخری ایشو آزادی مارچ. سنیں میں جب پہلے دن تقریر کی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشن گوئی کی, اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشن گوئی کرنے پہ, کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ, جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے پہلے دن تقریر کی تھی. دیکھیں, پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرو, آپس میں مکمکا کرو, مل کے ملک کو لوٹو, 4 گنا قرضہ ملک کا 10 سالوں میں بڑھا دو. اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ کے گئے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ تاریخی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی, پی آئی اے, ریلوے, سب کے اوپر تاریخی خسارے. تو اس کے بعد پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا کہ جی حکومت فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے مل کے کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. تو یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مقصد کیا ہے. ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے. اور کبھی سنا ہے آپ نے آزادی مارچ آ رہی ہے جی پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینے؟ چلے جی لے لیں, لیکن کس وجہ سے لینے آ رہے ہیں؟ وہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ وجہ ہے کہ یہودی لابی ہے. کہیں جا کے واقعی یہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہودی قبضہ کرنے لگے پاکستان پر. کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ نبوس رسالت ہے. کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ قائدیانی کو پتہ نہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اور پھر کہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے. جناب اگر آپ صرف بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو پہلا سال مہنگائی کا تحریک انصاف کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا پہلا سال دیکھ لیں, اور نون لیگ کا دیکھ لیں, سب سے کم مہنگائی تحریک انصاف کے پہلے سال میں ہوئی ہے. اصل میں یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے. میں نے جو پہلے دن تقریر کی تھی, اپنی قوم سے خطاب کیا تھا, مسئلہ صرف ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے, جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں, ابھی تک تو کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, ابھی تک تو ہمارے دور کے کیسز نہیں بنے, لیکن ان سب کو خوف ہے کہ یہ 4 گنا ایک ملک کا قرضہ ایسے نہیں بڑھتا. یہ سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ اقامے کیا تھے؟ یہ اقامے جی کہتے جی صرف اقامہ تھا. اقامہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا. کبھی ملک کا پرائم منسٹر بھی اقامہ لیتا ہے, دوسرے کسی ملک کا شہری بنتا ہے. کبھی ملک کا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کبھی سنا کی ہے؟ وہ فورن منسٹر بھی ملازم, کوئی انٹیریئر منسٹر بھی دوسرے ملکوں کے ملازم, دوسرے ملک کے شہری بنے ہوئے ہیں. یہ طریقہ تھا یہاں سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے باہر لے کے جانے کا. کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو ہم جب ریکارڈ مانگتے ہیں پاکستانیوں کا کہ جی بتائیں دبئی میں کتنا پیسہ پڑا ہے, سوئٹزرلینڈ میں, تو اگر ان کے پاس اقامہ ہو تو وہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا. یہ وہاں کے شہری سمجھے جاتے ہیں, یہ پاکستانی شہری نہیں سمجھے جاتے. تو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت پہنچ رہی ہے, اور اس لیے یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب اکٹھے ہو کے. میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں.
چاہے آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ مارچ کریں، چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے، یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملنے لگا۔ کیونکہ جو دو NRO ملے تھے، ایک شریف خاندان کو جنرل مشرف نے جانے کے لیے سعودی عربیہ دیا تھا، اور دوسرا آصف زرداری کو واپس آنے کا دوسرا NRO دیا تھا۔ ان دو NRO کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں، آج ہمارا ملک مقروض ہے، آج جو لوگوں کا مہنگائی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر پاکستان میں ڈالر زیادہ باہر گئے، اندر ڈالر کم آئے، بڑا خسارہ ہو گیا، روپیہ گر گیا۔ جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں جو باہر سے منگائیں وہ مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی، تیل گیس مہنگا، ڈیزل مہنگا، ٹرانسپورٹ مہنگی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے۔ یہ قوم جو مشکل وقت ہم نے گزارا ہے پہلے 1 سال کا، اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک تیزی سے آگے بڑھے گا۔ میں آخر میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورا زور تعلیم پہ دینا ہے۔ ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، ہم جتنا زور لگائیں گے، جو پیسے بچائیں گے تعلیم کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہ جو ہم نے گرو نانک یونیورسٹی کی آج سٹون لائنگ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی اوقاف کی زمینیں ہیں اور بڑی بڑی درگاہوں کے پاس ہیں، ہم ہر کے اوپر انشاءاللہ تعلیمی ادارے بنائیں گے، یونیورسٹیز بنائیں گے، تاکہ ہمارا نوجوان اس کے اوپر اس کو ہم ویلیو ایڈ کریں اور پاکستان ایک نالج اکانومی بنے۔ کیونکہ جب تک ہم نالج اکانومی نہیں بنیں گے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ، اور پاکستان زندہ باد۔